بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال الدین خلجی 1290 میں بہادرپور سے کیلوکھری آیا، شمس الدین کے مورث کو موت کے گھاٹ اتارا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 70 سال تھی، اور چونکہ جلال الدین کو اہل دہلی پر اعتماد نہ تھا، اس لیے اس نے کیلوکھری کو اپنا مسکن بنایا۔ دریائے جمنا کے کنارے خوبصورت باغ لگوایا اور مساجد اور بازاروں کا خوبصورت سلسلہ تعمیر کروایا۔ تمام عمرہ کیلوکھری آ گئے اور دہلی کا قدیم شہر ویران ہو گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ مورخ نظام الدین احمد بخشی کے مطابق خلجی چنگیز خان کے داماد خالد خان کی نسل سے ہیں، جو کہ چنگیز خان سے بچتا بچاتا اپنے قبیلے کے 30,000 افراد کے ساتھ غور اور جرجستان کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گیا۔ جب غوریوں نے دہلی فتح کیا تو خلجی ہندوستان آئے اور سلطنت میں ملازم ہو گئے اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ خالد خان کی نسبت سے انہیں کالجی کہا جانے لگا۔ کثرت استعمال سے الف گر گیا اور کاف خے سے بدل کر خلجی بن گیا۔ ان تاریخ سلجوقیاں اور تاریخ فرشتہ کے مصنف کے مطابق ترک بن یافس کے 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا، اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسری رائے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ خلجی منگولوں کے بعد نہیں آئے، بلکہ سلطان محمود غزنوی کے بہت سے امیر خلجی کہلاتے تھے۔ جلال الدین خلجی ایک صوفی صفت انسان تھا۔ امرا اور رعایا کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کسی کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنایا۔ امرا میں جاگیریں تقسیم کی اور لطف و مہربانی کی انتہا کر دی۔ بادشاہ کی فیاضی دیکھتے ہوئے معزز خاندانوں کے امرا، جو خلجیوں کی وفاداری اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنی خوشی سے جلال الدین خلجی کے ہاتھوں بیعت ہو گئے۔ لوگوں کو مطمئن دیکھ کر بادشاہ نے قدیم دہلی کو اپنا تخت بنا لیا۔ جب بادشاہ غیاث الدین بلبن کے محل کوشک لال گیا، بلبن کی تعظیم کرتے ہوئے گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہوا اور بلبن کے تخت پر بھی نہیں بیٹھا، کیونکہ کوشک محل بلبن نے ذاتی اخراجات سے تعمیر کروایا تھا، اس لیے جلال الدین نے وہ محل بلبن کے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ جلال الدین خلجی بہت ہی نیک طبیعت، خوش اخلاق اور پسندیدہ عادات کا مالک بادشاہ تھا، اور حق گوئی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ امرا کی غلطیاں خندہ پیشانی سے معاف کر دیتا، خطا کاروں کو ذلیل و رسوا نہ کرتا، اسے ظلم اور سختی سے کوئی لگاؤ نہ تھا، ہم نشینوں سے برابری اور مساوات کا سلوک کرتا۔ بادشاہ امیر خسرو سے روزانہ تازہ غزل سنتا اور شاہی انعامات سے نوازتا۔ جلال الدین امیر خسرو کا پرانا قدردان تھا، اور ایک دفعہ امیر خسرو سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنا جامہ عنایت کیا اور سفید کمربند عطا کر کے اسے امراء کے گروہ میں شامل کر لیا۔ غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو نے اودھ کے حاکم ملک امیر علی جامدار کی مدد سے کڑا میں اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے اودھ کا خود مختار فرمانرواں بن گیا، اور بہت سے امراء ملک چھجو کے ساتھ مل گئے، اور ملک چھجو لشکر لے کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ جلال الدین خلجی نے اپنے بیٹے ارکلی خان کی سربراہی میں مقابلے کے لیے لشکر بھیجا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور ملک چھجو بہت سے امراء سمیت گرفتار ہو گیا، لیکن جلال الدین خلجی نے ان امراء سے بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہر طرح سے خاطر اور مدارت کی، اور ملک چھجو کی بھی بہت زیادہ عزت افزائی کی اور اسے
ملتان میں اعلیٰ رہائش عنایت کی۔ جلال الدین خلجی نے کڑا کی حکومت اپنے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی کو دے دی۔ جلال الدین خلجی حد سے زیادہ نرم دل اور رحم پسند تھا، اس لیے اس کی رحم دلی کو دیکھتے ہوئے چوروں اور ڈاکوؤں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ جب کوئی چور پکڑا جاتا تو اس سے توبہ کروا کر اسے معاف کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے ملک میں انارکی پھیل گئی۔ بگڑتے ہوئے حالات میں امراء بادشاہ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے اور اس کی جگہ تاج الدین کوچی کو بادشاہ بنانے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ تاج الدین کے گھر محفل مے نوشی میں امراء بادشاہ کو سست، نکما اور بزدل کہتے رہے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے امراء کو اکٹھا کیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، کیا تم میں کوئی اتنا بہادر ہے کہ مجھ کو اس تلوار سے قتل کر دے؟ تو امراء اس بات پر بہت شرمسار ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے، تو اس نے اپنے ہاتھ سے مے کے جام بھر بھر کر انہیں پلائے۔ جلال الدین کے دور میں سیدی مولا نامی ایک درویش نے بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کی خانقاہ پر ہزاروں ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جاتی اور اس کا اثر و رسوخ بادشاہ کے بیٹوں اور امراء تک جا پہنچا۔ اس کی اپنی خوراک تو بہت سادہ تھی، لیکن مہمانوں کے لیے مرغن غذائیں اور نفیس کھانے ہر وقت موجود ہوتے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ بادشاہ کو قتل کروا کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے سیدی مولا کو قتل کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن شدید قسم کی سیاہ آندھی آئی، دہلی اور سوالک میں بڑا شدید قحط پڑا، اور اس دن سے جلال الدین کی حکومت کے زوال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے اور بادشاہت کا سفینہ ڈگمگانے لگا۔ سیدی مولا کے قتل کے بعد بادشاہ رتن پور پر حملہ آور ہوا، لیکن قلعہ کی مضبوطی دیکھ کر مالوے اور جہائن فتح کرنے کے بعد ہی واپس آ گیا۔ 1293 عیسوی میں منگولوں کے لشکر جرار نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ حرام کا علاقہ جنگ کا مرکز بنا۔ گمسان کی جنگ کے بعد 2000 منگول امراء کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد فریقین میں صلح ہو گئی اور جلال الدین نے ان امراء کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جلال الدین کو اپنا باپ کہہ دیا اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد چنگیز خان کا نواسہ دیگر امراء سمیت مسلمان ہو گیا اور اس کی شادی جلال الدین کی بیٹی سے ہو گئی۔ 1294 عیسوی میں جلال الدین نے مندور کا قلعہ فتح کیا، جبکہ اس کے بھتیجے علاء الدین نے تہاسا فتح کیا۔ اسی بنا پر جلال الدین نے اودھ کا علاقہ بھی علاء الدین کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد علاء الدین نے لشکر تیار کیا اور دکن کے مشہور شہر ایلچ پور پہنچ گیا۔ اس نے مشہور کر دیا کہ علاء الدین جلال الدین کی ملازمت چھوڑ کر تلنگانہ کے راجا راج مندری کی ملازمت کے لیے آیا ہے۔ اس نے حملے کی تیاری بھی اور اچانک دیو گڑھ پر حملہ کر دیا۔ علاء الدین نے دیو گڑھ کا محاصرہ کر لیا اور راجا رام دیو کے بہت سے امراء کو گرفتار کر لیا۔ علاء الدین نے راج مندری سے 50 من سونا، کئی من موتی اور بیش قیمت کپڑے لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ جب راجا رام دیو کے بیٹے کو پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر علاء الدین کے مقابلے میں آ گیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں ہندو لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا اور بے شمار ہندو امراء گرفتار ہوئے۔ کر کو شکست دینے کے بعد علاء الدین نے قلعے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ علاء الدین کے پاس لشکر تو بہت چھوٹا تھا، صرف 8000 سوار، لیکن تھے سارے جان باز۔ علاء الدین نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ دہلی سے
ایک بہت بڑا لشکر علاؤدین کی مدد کے لیے پہنچنے والا ہے۔ دیو گڑھ کے راجا کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دیو گڑھ میں صرف 3 دن کا راشن باقی رہ گیا تھا، اس لیے راجا صلح کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ علاؤدین اس شرط پر صلح کے لیے راضی ہوا کہ راجا علاؤدین کو 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من لال، یاقوت، الماس اور زمرد، 1000 من چاندی، 4000 ریشمی کپڑے اور بہت زیادہ مال و زر دے گا۔ نیز ضلع ایلچ پور کا سالانہ موصول بھی علاؤدین کے حوالے کیا جائے گا۔ علاؤدین اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹا، دہلی کے کسی اور بادشاہ کے حصے میں اتنا مال و زر نہیں آیا۔ علاؤدین کا کڑا سے دیو گڑھ کا لمبا سفر، کنڈواڑہ اور خاندیش کے طاقتور راجاؤں سے بچ نکلنا اور صرف 8000 سواروں کے لشکر کے ساتھ دیو گڑھ فتح کر لینا کسی معجزہ سے کم نہ تھا۔ اس فتح نے علاؤدین کی بہادری کا چرچا اور اب اس کے دل میں بغاوت نے جنم لیا۔ جب علاؤدین کثیر مال غنیمت کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو جلال الدین کو مشورہ دیا گیا کہ اسے چندیری کے مقام پر مال و زر اور ہاتھی اس سے لے لیے جائیں اور دیگر سامان اسے بخش کر اس کی جاگیر میں اضافہ کر دیا جائے۔ ایک بڑا فتنہ جنم لے سکتا ہے۔ چونکہ جلال الدین بادشاہ نے علاؤدین کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اور اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں بدگمان بادشاہ کے ایک امیر ملک حبیب نے بادشاہ کو سمجھانے کی پوری کوشش لیکن ناکام رہا۔ علاؤدین نے اپنے بھائی الماس بیگ سے مل کر ایک چال چلی اور بادشاہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اکیلا بغیر لشکر کے کڑا کا سفر کرے۔ بادشاہ کڑا جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ دریائے گنگا کے پاس مانک پور میں ڈیرا ڈال لیا۔ مانک پور پہنچا تو علاؤدین کے ایک سپاہی محمود بن سالم نے بادشاہ پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ دیگر ساتھی بھی مار ڈالے گئے اور مانک پور میں بادشاہ کے سر کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی۔ جب ملکہ کو بادشاہ کے قتل کی خبر ملی تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ رکن الدین ابراہیم کو تخت نشین کر دیا، لیکن جب علاؤدین نے ایک ناتجربہ کار نوجوان کو تخت نشین پایا تو دہلی پر حملہ کر دیا اور دہلی کے تخت پر قابض ہو گیا۔ جلال الدین خلجی نے 1290 عیسوی سے 1296 عیسوی تک حکومت کی اور اس کا اصل نام فیروز تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال الدین خلجی حد سے زیادہ رحم دل حکمران تھا، جو چوروں اور ڈاکوؤں کو صرف توبہ کروا کر چھوڑ دیتا، نیز سلطنت کے باغی امراء کو بھی معاف کر دیتا اور ان سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا۔ اس کی اس رحم دلی کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوؤں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ملک میں مجرمانہ کارروائیاں بڑھنے لگی۔ امراء سلطنت اس رحم دلانہ پالیسی سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا وہ بھی بادشاہ کی تبدیلی کے بارے میں سوچنے لگے۔ ان حالات میں جلال الدین خلجی کے بھتیجے علاؤدین خلجی نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور کڑا میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ عنان حکومت سنبھالنے کے بعد علاؤدین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے نظم و نسق کو درست کر کے ایک مضبوط سلطنت قائم کرنا تھا۔ اس نے مضبوط سلطنت کے لیے امراء کے سامنے 2 تجاویز رکھیں۔ نمبر 1، لکھنوتی پر حملہ کر کے بنگالہ تک کا علاقہ قبضے میں لے لیا جائے۔ نمبر 2، مانک پور میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے۔ امراء نے مشورہ دیا کہ لشکر حزیر الدین کی سربراہی میں لکھنوتی روانہ کر دیا جائے اور علاؤدین خود
کڑا میں سلطنت کے نظم و نسق کی طرف توجہ دے۔ علاؤدین ابھی لشکر بھیجنے کی تیاری میں مصروف تھا کہ اسے دہلی سے اطلاع آئی کہ ملکہ جہاں نے امراء سے مشورہ کیے بغیر ہی شہزادے قدر خاں کو رکن الدین ابراہیم کا خطاب دے کر تخت نشین کر دیا ہے، اور ملکہ کے اس اقدام پر امراء اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور سازشوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی علاؤدین لشکر لے کر دہلی کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنے بھائی الماس بیگ کو الغ خان، ملک نصرت کو نصرت خان، ملک حزیر الدین کو ظفر خان اور اپنے برادر نسبتی سنجر کو الب خان کا لقب دیا، جبکہ اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ دہلی روانگی کے دوران علاؤدین نے رعایا کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اشرفیوں سے بری تھیلیاں قطاروں میں کھڑے ہوئے اونٹوں پر لادی جاتی اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ شاہی دروازے پر ایک ترازو لٹکا دیا گیا اور اس میں روزانہ 5 من اشرفیاں تول کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی۔ علاؤدین کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ گروہ در گروہ اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے دروازے پر آنے لگے۔ ان حالات میں سلطان رکن الدین ابراہیم نے حماقت سے کام لیتے ہوئے ایک لشکر علاؤدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا، لیکن امراء لشکر علاؤدین کے ساتھ مل گئے اور علاؤدین کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ علاؤدین نے بھی نئے لشکریوں پر دولت کی بوچھاڑ کر دی۔ جب علاؤدین کا لشکر دہلی کے قریب پہنچا تو سلطان رکن الدین اپنے اہل خانہ اور چند قابل اعتماد امراء کے ساتھ ملتان فرار ہو گیا، جس کے ساتھ ہی دہلی پر بھی علاؤدین کا قبضہ ہو گیا اور اس کے نام کا خطبہ جاری ہو گیا۔ علاؤدین نے دہلی میں داخل ہوتے ہی بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ ہر کوئی ہنگامہ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ جشن سے فارغ ہوتے ہی علاؤدین امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ علاؤدین نے 40,000 لشکریوں کا ایک لشکر ملتان کی طرف بھیجا، جس نے جلال الدین کے بیٹوں ارکلی خان اور رکن الدین کو شکست دی اور ملتان پر بھی علاؤدین کا قبضہ ہو گیا۔ 1297 عیسوی میں چنگیزی منگولوں نے ایک بہت بڑا لشکر نویان کی سربراہی میں ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر اجرار نے دریائے سندھ عبور کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اور پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیا۔ منگولوں سے مقابلہ کرنے کے لیے علاؤدین کا لشکر الماس بیگ اور ظفر خان کی سربراہی میں آیا۔ لاہور جنگ کا مرکز بنا اور گمسان کی جنگ ہوئی۔ منگولوں کی بہت بڑی تعداد جنگ میں ماری گئی اور باقی گرفتار ہوئے، جنہیں بعد میں قتل کر دیا گیا۔ منگولوں پر فتح پانے کے بعد علاؤدین نے جلال الدین خلجی کے ان امراء کو گرفتار کر لیا جنہوں نے جلال الدین کے ساتھ بے وفائی کی اور انہیں سخت سزائیں دیں، جبکہ ملک قطب الدین، ملک نصیر الدین، ملک جلال الدین اور ان امراء کو کچھ نہ کہا جنہوں نے جلال الدین سے وفا کی تھی۔ علاؤدین نے 1298 عیسوی میں ایک لشکر الماس بیگ اور نصرت خان کی سربراہی میں گجرات پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے نہروالا اور گجرات کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ نہروالا کا حاکم راجہ رائے کرن دکن کے راجہ رام دیو کے پاس فرار ہو گیا، جبکہ راجہ رائے کرن کی بیویوں اور خزانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ گجرات کے بت خانے کا نام بھی سومناتھ تھا اور یہ دوسرے سومناتھ کا ہم پلہ تھا۔ اس سومناتھ کے بت کو دہلی کی گلیوں میں پاؤں تلے روندا گیا۔ اسی حملے کے دوران ملک کافور لشکر کے ہاتھ لگا، جس نے علاؤدین کا بہت زیادہ قرب پایا۔ گجرات سے واپسی پر 9 مسلم مغلوں نے بغاوت کر دی، جسے سختی سے کچل دیا گیا۔ علاؤدین نے راجہ رائے کرن کی بیوی رانی کملا دیوی سے شادی کر لی، جو خوبصورتی،
خوش کلامی اور خوش گفتاری میں اپنی مثال آپ تھی۔ جالور کے باغی مغلوں کو گرفتار کر کے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو عبرتناک سزائیں دی گئیں تاکہ آئندہ کوئی باغی سر نہ اٹھا سکے۔ 1297 میں ایک مغل چلدی نے سیوستان پر حملہ کر دیا جسے ظفر خان کے لشکر نے شکست دی۔ اسی سال دوا خان کا بیٹا قلتخ خواجہ 2 لاکھ کے تاتاری لشکر کے ساتھ ماوراء النہر کے راستے دہلی کے گرد و نواح میں پہنچ گیا اور دہلی کا محاصرہ کر لیا اور اہل دہلی پر لرزہ طاری کر دیا، لیکن علاؤ الدین نے ہمت نہ ہاری اور تمام دروازے بند کر کے بدایوں کے دروازے سے لشکر جرار کے ساتھ نکلا۔ اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان لشکر آمنے سامنے نہیں آئے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی اور بہادروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ جلد ہی میدان جنگ منگولوں کی لاشوں سے بھر گیا اور منگولوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ظفر خان نے ان کا پیچھا کیا لیکن خود مارا گیا۔ ہندوستانی جاں بازوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ قلتخ خان نے 30 کوس تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس فتح کے بعد علاؤ الدین کی بہادری کا چرچا 4 سو پھیل گیا۔ 1301 عیسوی میں علاؤ الدین نے الماس بیگ اور نصرت خان کو رتن پور پر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ الماس بیگ جہائن کا قلعہ فتح کرنے کے بعد رتن پور کے قریب پہنچا اور رتن پور کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب رتن پور کا راجہ حمیر دیو چوہان 2 لاکھ لشکریوں کے ساتھ قلعہ سے نکلا تو الماس بیگ جہائن کے قلعے میں قیام پذیر ہو گیا اور علاؤ الدین کو حالات سے آگاہ کیا۔ علاؤ الدین عظیم الشان لشکر کے ساتھ الماس بیگ کی مدد کو نکلا۔ راستے میں علاؤ الدین کے بھتیجے سلیمان شاہ نے علاؤ الدین پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ علاؤ الدین نے چال چلی اور خود کو مردہ ظاہر کر دیا تو بھتیجا سلیمان شاہ تخت پر بیٹھ گیا اور خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب علاؤ الدین سامنے آیا تو سلیمان شاہ حواس باختہ ہو کر افغان پور کی طرف بھاگا، جہاں سے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ علاؤ الدین رتن پور پہنچا اور رتن پور کا محاصرہ سخت کر دیا گیا۔ اسی محاصرے کے دوران اودھ اور بدایوں کے حاکم امیر عمرو اور منکو خان، جو علاؤ الدین کے بھانجے تھے، نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ دونوں کو گرفتار کر کے المناک طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ علاؤ الدین ابھی رتن پور میں ہی تھا کہ پیچھے دہلی میں حاجی مولا نامی ایک شخص نے الوی نامی ایک شخص کو تخت نشین کر دیا۔ ملک حمید الدین نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ حاجی مولا اور الوی کو قتل کر دیا اور ان کا سر علاؤ الدین کی خدمت میں بھیج دیا۔ ایک بہت لمبے محاصرے کے بعد رتن پور کو فتح کر کے راجہ حمیر دیو چوہان کو قتل کر دیا گیا۔ علاؤ الدین آئے دن کی بغاوتوں سے تنگ آ گیا۔ مستقبل کی بغاوتوں سے بچنے کے لیے علاؤ الدین نے درج ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، نظام جاسوسی کی تشکیل نو کی۔ نمبر 2، شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی۔ نمبر 3، امراء کی آپس میں رشتہ داریوں پر پابندی لگا دی۔ نمبر 4، رعایا کی دولت شاہی تحویل میں لے لی گئی۔ 1313 عیسوی میں علاؤ الدین نے ایک لشکر ورنگل کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور خود لشکر لے کر قلعہ چتور پر حملہ آور ہوا، جسے علاؤ الدین سے پہلے کوئی فاتح فتح نہیں کر سکا تھا۔ علاؤ الدین نے 6 ماہ کے سخت محاصرے کے بعد محرم کے مہینے چتور فتح کر لیا اور اپنے بڑے بیٹے خضر کے حوالے کر دیا۔ جب علاؤ الدین کے چتور جانے کی خبر مارواء النہر پہنچی تو وہاں سے منگولوں کا 1,20,000 کا لشکر
ترگی نامی سردار کی سربراہی میں دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب علاؤدین کو خبر ہوئی تو وہ تیزی سے دہلی کی طرف چل دیا اور منگولوں سے پہلے ہی دہلی پہنچ گیا۔ جب منگولوں کے لشکر نے دہلی کا محاصرہ کیا تو علاؤدین کے امراء اپنی جاگیروں میں تھے، اس لیے علاؤدین کو منگولوں کا مقابلہ مشکل نظر آیا اور وہ دہلی سے سیری چلا گیا۔ علاؤدین نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی، لشکر تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے اور اپنے امراء کا انتظار کرنے لگا۔ منگول لشکر کے سربراہ کرگی نے 2 ماہ تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر اچانک ایک رات محاصرہ ختم کر کے واپس چلا گیا۔ علاؤدین نے سیری کو ہی اپنا دارالخلافہ بنا لیا اور انتظامی امور کے وہ تاریخی کام کیے جو علاؤدین سے پہلے کوئی ہندوستانی حکمران نہیں کر سکتا تھا۔ بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے حصار دہلی کو نئے سرے سے مضبوط کیا گیا۔ منگولوں کے راستے کے سارے قلعے دوبارہ سے مضبوط کیے گئے، لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا اور اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے لشکریوں کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، لیکن ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے ان کے نرخ مقرر کر دیے گئے۔ ایک شے کا جو بھاؤ دہلی میں ہوتا، ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی وہی ہوتا۔ کوئی تاجر اپنی مرضی سے بھاؤ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ ملک قبول کو بازار کا کوتوال مقرر کیا گیا جو قیمتوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو تاجر بھاؤ میں کمی بیشی کرتا اس کا ناک یا کان کاٹ دیا جاتا۔ ان اقدامات کی بنا پر علاؤدین ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور 4,75,000 سواروں پر مشتمل لشکر جرار تیار کر لیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ علاؤدین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں اتنی علاؤدین سے پہلے ہندوستان کے کسی اور حکمران کو نصیب نہ ہوئیں۔ جس کثرت سے مسجدیں، تالاب، سرائیں، خانقاہیں اور قلعے علاؤدین کے دور میں تعمیر ہوئے، اس سے پہلے کسی اور دور میں تعمیر نہ ہوئے تھے۔ اس عہد میں انصاف اور سچائی کا بول بالا ہوا، اطاعت و فرما برداری کا نام بلند ہوا اور بغاوت و سرکشی کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ علاؤدین خلجی کو بزرگان دین سے خاص الفت تھی اور اس وقت اولیاء کا بہت بڑا گروہ دہلی میں موجود تھا، جن میں نظام الدین اولیاء اور حضرت محبوب الہی جیسے جلیل القدر صوفی شامل تھے۔ اس دور میں فن لطیفہ کو بھی عروج حاصل ہوا اور امیر خسرو، حسن سنجری، صدر الدین عالی، فخر الدین قواس اور دیگر بے شمار شعراء نے ادب کے شاہ پارے تخلیق کیے۔ تاریخ نویسی، فن نجوم اور فن موسیقی نے بھی خوب ترقی کی۔ فن تعمیر بھی علاؤدین کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور 7,000 معمار بادشاہ کے ملازم تھے جو ہر وقت تعمیراتی کاموں میں مصروف رہتے اور بڑی سے بڑی عمارت 15 دن میں مکمل کر دیتے۔ 1304 عیسوی میں خواجہ ترپال اور چنگیز خان کے نواسے علی بیگ نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر دیا اور کوہ سالک سے امروہہ تک تباہی پھیلا دی۔ علاؤدین کا لشکر ملک نائب کافور ہزار دیناری اور غازی ملک تغلق کی سربراہی میں روانہ ہوا۔ گمسان کی جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ علی بیگ اور خواجہ ترپال کو 20,000 سپاہیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا، جبکہ سیری شہر کے برجوں کی تعمیر میں اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ ساتھ 8,000 منگولوں کی کھوپڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس کامیابی پر غازی ملک کو پنجاب کا حاکم جبکہ راکت خان کو گجرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا۔ اس کے بعد علاؤدین نے مالوا اور اجین کی طرف توجہ دی اور عین الملک ملتانی کی سربراہی میں
ایک بڑا لشکر ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ مالوا کے مقام پر راجہ کوکا 1,00,000 پیادہ اور 40,000 سواروں کے ساتھ عین الملک کے مقابلے میں آیا۔ راجہ کوکا شکست کھا کر میدان سے بھاگ گیا اور عین الملک نے مالوا، اجین اور چندیری پر قبضہ کر لیا۔ ترپال اور علی بیگ کا بدلہ لینے کے لیے 1305 میں منگول دوبارہ ہندوستان پر چڑھ دوڑے۔ اب کی بار ان کا امیر گنگ تھا۔ غازی ملک کی سربراہی میں علاؤ الدین کا لشکر دریائے سندھ کے کنارے پہنچا۔ چشمہ چناب جنگ کا مرکز بنا اور منگول لشکر ساری حسرتیں دل میں لیے ہوئے عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ گنگ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شکست منگولوں کی اب تک کی سب سے عبرتناک شکست تھی، لیکن منگولوں نے اس شکست سے بھی سبق نہ سیکھا اور اقبال مند کی سربراہی میں منگول لشکر دوبارہ دھول چاٹنے کے لیے ہندوستان کی طرف چل دیا۔ غازی ملک نے ان کا وہ حال کیا کہ دوبارہ ایک لمبے عرصے تک منگولوں نے ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ اس فتح کے بعد علاؤ الدین کے بخت کا ستارہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ پورا ہندوستان امن کا گہوارہ بن گیا، تمام بغاوتیں ختم ہو گئی اور علاؤ الدین دور دراز کے علاقوں کی فتوحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ دیو گڑھ سے 3 سال تک خراج نہ آیا تو ملک نائب کافور 1000 دیناری کی سربراہی میں لشکر جنوبی ہندوستان کی طرف چل دیا۔ اس سفر میں ملک کافور کو خاص پروٹوکول دیا گیا۔ سایبان جو صرف بادشاہوں کے لیے مخصوص تھا، ملک کافور کو عطا کر دیا گیا۔ دوران سفر دوسرے امراء ملک کافور کی خدمت میں روزانہ حاضری دیتے، اس کے ہر حکم کی ایسے ہی پابندی کرتے جیسے بادشاہ کے حکم کی جاتی۔ غرض ملک کافور کو بادشاہوں والا پروٹوکول ملا۔ لشکر کا سامنا راجہ رائے کند کے لشکر سے ہوا اور خون ریز جنگ میں رائے کند کو شکست ہو گئی اور رائے کند دیو گڑھ بھاگ گیا۔ اسی مارچے کے دوران علاؤ الدین کی بیوی رانی کملا دیوی کی بیٹی دیولدی بھی علاؤ الدین کے لشکر کے ہاتھ لگی۔ علاؤ الدین نے دیولدی کی شادی اپنے بڑے بیٹے خضر خاں سے کر دی۔ ملک نائب کے لشکر نے دیو گڑھ فتح کیا۔ اسی دوران علاؤ الدین نے ہندوؤں کے مضبوط ترین قلعے سیوانہ پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا، جو علاؤ الدین سے پہلے کوئی دوسرا حکمران فتح نہیں کر سکا تھا۔ فتح کے بعد علاؤ الدین نے قلعہ سیوانہ کے انتظامات ستیل دیو کے ذمہ ہی رہنے دیے۔ علاؤ الدین نے ایک لشکر قلعہ جالور فتح کرنے کے لیے بھی بھیجا، جس نے جالور کے راجہ کانیر دیو کو قتل کر دیا اور جالور فتح کر لیا۔ 1309 عیسوی میں ایک لشکر ملک نائب کی سربراہی میں ورنگل گیا، جو راجہ لدر دیو کو شکست دینے کے بعد کامرانی کے شادیانے بجاتا ہوا واپس آیا۔ اس کے بعد ملک نائب کا لشکر دہور، سمندر اور مصبر کے دور دراز کے علاقوں کو فتح کرنے نکلا اور کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس آیا۔ اس سفر میں ہندوؤں کے 6 مقامات پر دفن خزانے ملک نائب کے ہاتھ لگے۔ علاؤ الدین کے آخری زمانے میں 9 مسلم مغلوں کے ایک گروہ نے علاؤ الدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا راز علاؤ الدین پر کھل گیا۔ لہٰذا علاؤ الدین نے بے شمار 9 مسلم مغل اور اباہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ 1312 میں ملک نائب نے چوتھی مرتبہ دیو گڑھ پر حملہ کیا اور راجہ رام دیو کے سرکش لڑکے کو قتل کر کے راجہ کو دوبارہ بادشاہ کا اطاعت گزار بنایا۔ علاؤ الدین نے اپنے آخری دور میں تمام حکومتی امور ملک نائب کے حوالے کر دیے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز بات ماننے لگا۔ یہیں سے علاؤ الدین کے زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بیمار رہنے لگا، لیکن
ملکہ جہاں اور خضر خان نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس دوران ملک نائب نے بادشاہی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اور بچوں کے خلاف بادشاہ کے کان بننے لگا، اور آخرکار خضر خان اور اس کے بھائی شادی خان کو گرفتار کروا دیا اور گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا، اور ملکہ جہاں کو بھی دہلی میں نظر بند کر دیا، جبکہ ان کے خالو الغ خان کے قتل کا پروانہ جاری کروا لیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں بغاوتیں جنم لینے لگی اور بغاوتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ علاؤ الدین کی بیماری مزید شدید ہو گئی اور وہ 1316 میں انتقال کر گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسے ملک نائب نے زہر دے کر قتل کیا۔ علاؤ الدین کے زمانے میں 84 معرکے پیش آئے اور ہر معرکے میں علاؤ الدین کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1316 عیسوی میں علاؤ الدین خلجی کی موت پر ملک نائب کافور ہزار دیناری نے علاؤ الدین کے 7 سالہ بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت نشین کر دیا، جبکہ علاؤ الدین کے دوسرے بیٹوں خضر خان اور شادی خان کو اندھا کر دیا۔ شہاب الدین عمر کی ماں سے شادی کر لی اور علاؤ الدین کے بیٹے مبارک شاہ کو قید میں ڈال دیا۔ علاؤ الدین کی وفات سے 35 دن بعد 2 خواجہ سرا بشیر اور مبشر ملک نے ملک نائب کو قتل کر کے مبارک شاہ کو قید سے آزاد کر دیا، جس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور شہاب الدین عمر کو اندھا کر دیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ مبارک شاہ خلجی نے حکومت سنبھالتے ہی 70,000 قیدیوں کو رہا کر دیا اور تمام ملازمین اور خدمت گزاروں کو 6 ماہ کی تنخواہ انعام دی۔ مبارک شاہ نے عمرہ اور جاگیرداروں میں جاگیریں تقسیم کی اور رعایا پر بخشش کی انتہا کر دی۔ مبارک شاہ نے علاؤ الدین کے تمام سخت قوانین کو نرمی سے ختم کر دیا۔ مبارک شاہ کے دور میں چیزوں کے سرکاری نرخوں کا تعین نہ کیا جا سکا اور محفلیں مے نوشی دوبارہ منعقد ہونے لگیں۔ علاؤ الدین کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی گجرات میں باغیوں نے سر اٹھا لیا اور پورے گجرات میں بغاوت پھیل گئی۔ ان حالات میں مبارک شاہ نے عین الملک ملتانی کی سربراہی میں لشکر گجرات بھیجا، جس نے بغاوت کچل کر گجرات دوبارہ مبارک شاہی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے ظفر خان کی بیٹی سے شادی کر لی اور ظفر خان کو گجرات کا صوبے دار بنا دیا۔ علاؤ الدین کی وفات پر دیو گڑھ کے راجہ رام دیو کے داماد ہریال دیو نے دیگر راجاؤں کے ساتھ مل کر مرہٹ واڑی پر قبضہ کر کے دیو گڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ قطب الدین مبارک شاہ ہرپال دیو کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر دیو گڑھ روانہ ہوا۔ دیو گڑھ پہنچ کر تمام باغیوں کو قتل کر دیا اور ہرپال دیو کا سر قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ دیو گڑھ قیام کے دوران مبارک شاہ نے وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ مبارک شاہ کو دیو گڑھ میں ایک ہندو لڑکا پسند آ گیا اور مبارک شاہ کی بقیہ زندگی اسی کے گرد گھوم کر رہ گئی۔ مبارک شاہ نے اسے خسرو شاہ کے خطاب سے نوازا اور خسرو شاہ کو امراء کا سردار بنا کر مالابار روانہ کر دیا اور خود دہلی کی طرف چل دیا۔ راستے میں علاؤ الدین کے چچا زاد بھائی اسد الدین نے بادشاہ کے خلاف سازش کر کے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن خود گرفتار ہو گیا۔ اس لیے
اسے 20 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مبارک شاہ نے اندھے شہزادوں خضر خاں، شادی خاں اور ملک مبارک کو قتل کر دیا اور خضر خاں کی بیوی دیولدی سے شادی کر لی۔ جب سلطنت کے تمام دعوے دار قتل کر دیے گئے تو بادشاہ تکبر کا شکار ہونے لگا اور ہر وقت تکبر اور غرور کے نشے میں مست رہنے لگا۔ تکبر اور شراب کے نشے نے بادشاہ کی فہم و فراست ختم کر دی اور اسے بری عورتوں کا رسیا بنا دیا، اور ہر وقت بازاری عورتیں محل میں گھومتی رہتی اور عین الملک اور قرہ بیگ جیسے نامی گرامی اور ممتاز امراء کو فکرے کس کر ان کی بے عزتی کرتی رہتی۔ بلکہ بادشاہ خود بھی اس حد تک گر گیا کہ عورتوں والے کپڑے پہن کر دربار میں آ جاتا اور عجیب و غریب حرکتوں کا مرتکب ہوتا۔ بادشاہ نے ہندو لونڈے خسرو شاہ کے بہکاوے میں آ کر گجرات کے حاکم ظفر خان اور شاہین ملک کو قتل کر کے گجرات کی حکمرانی خسرو شاہ کے بھائی حسام الدین کے سپرد کر دی۔ حسام الدین نے بھی خسرو شاہ کی طرح بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کر لیے اور خسرو کی غیر موجودگی میں بادشاہ کا دل بہلاتا۔ گجرات کے امراء نے جب گجرات کے حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے حسام الدین کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا، لیکن بادشاہ نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے اس پر شاہی عنایات کی بارش کر دی اور وجیہ الدین قریشی کو گجرات کا حاکم بنا دیا۔ بادشاہ کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر دکن میں ملک بیگ لکھی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ شاہی لشکر دیوگڑھ پہنچا اور بغاوت کچل کر تمام باغیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ملک بیگ لکھی کے کان اور ناک کاٹ کر اسے چھوڑ دیا گیا اور عین الملک ملتانی کو دیوگڑھ کا حاکم مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ کے حکم پر خسرو خان لشکر لے کر مالابار چلا گیا۔ مالابار فتح کرنے کے بعد لشکر تلنگانہ پہنچ گیا اور تلنگانہ کے راجا کو بھی مطیع کر لیا۔ مالابار میں خسرو شاہ نے ایک سازش تیار کی اور اس نے امراء کو قتل کر کے بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا، لیکن امراء کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کی شکایت کر دی، لیکن بادشاہ نے خسرو خان کو سزا دینے کی بجائے امراء سے ان کی جاگیریں واپس لے لیں اور ان سے سختی سے پیش آیا۔ اب کسی دوسرے امیر میں خسرو خان کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہ رہی۔ خسرو خان نے بڑی چالاکی سے اپنے رشتہ دار محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کروا لیے اور اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر لیا اور 40,000 وفاداروں کا ایک نیا لشکر تیار کر کے انہیں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور تیروں تلواروں سے لیس کر کے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بادشاہ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرم سرا کی چابیاں حاصل کر لیں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی حرم سرا میں بلا روک ٹوک آنے کی اجازت لے لی۔ بادشاہ کے استاد قاضی خان نے بادشاہ کو حالات کی سنگینی کا بتایا اور اپنی جان کی حفاظت کی عرض کی تو بادشاہ قاضی سے ناراض ہو گیا اور خسرو ملک کو ساری بات بتا دی۔ اسی رات خسرو ملک نے اپنے آدمی حرم سرا میں مختلف جگہوں پر چھپا دیے، جنہوں نے رات کے وقت قاضی صاحب کو قتل کر دیا۔ محل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور جب ہنگامہ بادشاہ کی خلوتگاہ تک پہنچا تو مبارک شاہ کو حالات کی سنگینی کا علم ہوا اور اس نے حرم سرا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن خسرو خان نے اسے پکڑ لیا۔ اسی دوران خسرو خان کے وفادار خلوتگاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے مبارک شاہ کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کے بعد اس کے خاندان کی باری آئی اور حسام الدین نے جاہر شاہی سے مل کر بادشاہ کے بیٹے فرید خان، عمر خان، علی خان
اور دیگر نوجوانوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ قطب الدین مبارک شاہ کو 1320 عیسوی میں قتل کیا گیا۔ قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے امراء عین الملک، ملک جونا، وجیہ الدین قریشی اور قرہ بیگ وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ قطب الدین کے قتل کے بعد خسرو خان تخت نشین ہو گیا اور سلطان ناصر الدین کا لقب اختیار کر لیا۔ اس نے قطب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا اور قطب الدین کی بیٹی اپنے بھائی سے بیاہ دی۔ خلجی خاندان کے تمام مردوں کو قتل کر کے خلجی خاندان کا چراغ گل کر دیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی حالت بہت نازک ہو گئی اور غیر مسلموں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے۔ خسرو خان نے عین الملک کو عالم خانی کا خطاب دے کر امیر الامراء بنا دیا، جبکہ ملک وجیہ الدین کو تاج الملک کے خطاب سے نوازا اور وزیر مملکت بنا دیا۔ جلد ہی ملک فخر الدین جونا خان موقع پا کر فرار ہو گیا اور دیپال پور پہنچ کر اپنے باپ غازی ملک سے مل کر خسرو ملک کے خلاف لشکر اکٹھا کرنے لگا۔ ملتان کے حاکم نے غازی ملک کا ساتھ نہ دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک بیگ لکھی بھی ساتھ دینے کی بجائے مقابلے پر اتر آیا اور شکست کھا کر سمانہ بھاگ گیا۔ سمانہ کے زمینداروں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ خسرو ملک نے لشکر تیار کیا اور غازی ملک پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں لشکر سرستی کے مقام پر آمنے سامنے آئے۔ غازی ملک نے پہلے ہی حملے میں خسرو ملک کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے۔ خسرو کے لشکر کا تمام خزانہ اور گھوڑے غازی ملک کے ہاتھ آ گئے اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ دہلی کی طرف چل دیا۔ خسرو ملک بھی لشکر لے کر علائی حوض کے مقام پر پہنچ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو شروع سے ہی غازی ملک کا پلڑا باری رہا۔ خسرو خان کو شکست ہوئی اور وہ تلپت کی طرف فرار ہوا، لیکن پکڑا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ خسرو ملک 5 ماہ تک حکمران رہا اور اس کے بعد عنان حکومت غازی ملک کے ہاتھ آ گئی اور وہ سلطان غیاث الدین کے نام سے تخت نشین ہو گیا۔